بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے 4 اہم عمل جو خود بھی کرنے کا ہے، اور جو آپ خود کریں گے تو آپ کے بچے سیکھیں گے، اور جب آپ خود نہیں کریں گے تو بچے نہیں سیکھیں گے۔ اس لیے آپ توجہ دیں اپنی ذات کے اوپر، میری ماں اور بہنیں توجہ دیں، اور بچے اس سے انشاءاللہ نقل کریں گے۔ سب سے پہلی بات، نعمت اور خوشی پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یہ ماحول بنائیے گھر میں۔ کوئی نعمت ملی، کوئی چیز ہم چاہ رہے تھے، یا کوئی خوشی محسوس ہوا گھر میں، کسی بھی اعتبار سے، پانی پینے کے اعتبار سے، کھانا کھانے کے اعتبار سے، سواری کے اعتبار سے، کپڑے کے اعتبار سے، یا اور بھی دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں، آپ چاہ رہے تھے وہ مل گیا، اب کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکر کا یہ کلمہ یعنی الحمدللہ افضل ترین دعا ہے، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ کھانا اچھا بنا، دعا پڑھ کے کھائیے، اور کھانے کے بعد کیا کہیے بچوں کو؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ دیکھیے، اللہ بھی خوش ہو رہے ہیں، اور بچے کو ایک عادت ڈالی جا رہی ہے جو بڑا ہو کر خود بھی عمل کرے گا، پھر وہ اپنے بچے کو بتائے گا۔ ماحول بنائیے۔ میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، کہیں آپ جا رہے ہیں، پہنچ گئے عافیت کے ساتھ، کہ اللہ کا شکر ہے پہنچ گئے۔ جب آپ یہ بولیں گے تو اللہ کا شکر بھی ادا ہوگا، اور اللہ نعمتوں میں اضافہ بھی فرمائیں گے، اور بچے بھی سیکھیں گے، پاس پڑوس رہنے والے لوگ بھی سیکھیں گے۔ تو یہ عادت ڈالیں، کھانا کھاتے وقت کھانا بہت یعنی من کے مطابق ہوا تو دعا پڑھ کے تو کھانا ہی ہے، لیکن اگر کسی دن دل خوش ہو گیا، کیا کہنا ہے بچوں کو؟ بچہ کہے اگر کھانا بیسٹ تھا، تو یہ نہیں بولو بیٹا، بولو الحمدللہ۔ یہ عادت ڈالیں۔ تو کیا ہے سب سے پہلی بات؟ نعمت کوئی چیز ملے اللہ کی طرف سے، یا خوشی کوئی محسوس ہو اللہ کی طرف سے، تو شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں اور عادت ڈلوائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، رنج اور پریشانی پر صبر کریں، واہ وائلا نہیں کریں۔ اسی طرح کتنی ہی باتیں ہماری مرضی اور پسند کے خلاف ہو جاتی ہیں، جن سے ہمیں رنج ہوتا ہے، جیسے گرمی لگ رہی تھی، پنکھے یا کولر کا سوئچ کھولا تو معلوم ہوا کہ بجلی کا کرنٹ ہی نہیں ہے، یا آپ کے گھر میں کولر نہیں ہے، یا کوئی اور دقت، چھت چونے لگا وغیرہ وغیرہ، تو کوسنا ہی ہے، مجھے کو ہونا تھا، میرے ہی گھر میں نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب عادت اگر آپ ڈالیں گے تو آپ بھی گنہگار ہوں گے، اور آپ کے بچے بھی احساس کمتری کے شکار ہوں گے۔ اس لیے کیا فرمایا حضرت؟ ایسی تمام باتوں پر صبر کی عادت ڈالنا، اور صبر کا کلمہ جو ہر خلاف طبیعت معاملے پر پڑھا جا سکتا ہے، بڑے سے بڑے صدمہ سے لے کر معمولی رنج اور فکر پر پوری یقین اور ترجمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھے۔ وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مشہور کیا ہے؟ کوئی انتقال کر یہ سنے تو پڑھتے ہیں، نہیں، کوئی بھی رنج و غم ہو، پڑھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کچھ بھی ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہوا، ہم اس پر راضی ہیں اے اللہ۔ اور جب یہ کہیں گے نا، اللہ انعامات سے نوازیں گے، وہ پریشانی و رنج کو دور کر دیں گے۔ اور اگر کوئی دوسری پریشانی آئی، رنج آئی ہے، تو اللہ رب العزت آپ کے قلب میں سکون عطا فرمائیں گے، طاقت عطا فرمائیں گے، تو خود بھی استعمال کریں گے، اور تو آپ کے بچے بھی سیکھیں گے۔ ہماری خواتین خصوصاً اس کا اہتمام کریں۔
کیونکہ بچے آپ سے کنیکشن زیادہ رکھتے ہیں۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی ملک ہے اور ہم سب دنیا سے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں۔ انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس لیے صبر میں یہ لفظ پڑھیں اور خوشی میں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تیسری چیز، گناہ پر استغفار۔ روزانہ کوئی نہ کوئی خطا ایسی سرزد ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور پسند کے خلاف ہوتی ہے۔ انسان ہے، ایسے ہر عمل پر توبہ اور استغفار اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی عادت ڈالیں۔ اور اس کا مختصر کیا ہے؟ فرائض وغیرہ کے عمل کرنے کے بعد بھی انسان سے غلطی ہوتی ہے تو کیا کریں؟ استغفار کی کثرت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ کی غلطی کی تلافی بھی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ رزق میں برکت بھی ہے اس کو پڑھنے سے۔ میرے نوجوان دکان میں بیٹھے ہوئے، گھر جا رہے ہیں، گھر سے آ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ لیا، کبھی استغفار پڑھ لیا، کبھی سبحان اللہ پڑھ لیا، کبھی درود شریف پڑھ لیا۔ یہ تمام کام ہے رب کو راضی کرنے والا، اپنے گناہوں کی تلافی ہے۔ ہمارے گھر میں خواتین بیٹھی ہوئی کپڑا دھو رہی ہیں، استغفار کی کثرت کریں۔ کھانا بنا رہی، کبھی درود شریف پڑھ لیا، کبھی دعا پڑھ لیا، کبھی استغفار پڑھ لیا، کبھی ذکر کر لیا۔ یہ سب ہے، جب آپ یہ پڑھیں گے تو کھانے میں بھی لذت ہوگی۔ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں ہماری خواتین، استغفار پڑھیں گے، الحمد شریف پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، ذکر کریں گے تو اس بچے کے اندر روحانیت پیدا ہوگی اور آنے والے وقت میں وہ دین کا داعی بنے گا انشاءاللہ۔ استغفار جہاں گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے اس سے۔ کس سے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ چوتھی چیز اور آخری چیز، حفاظت کے لیے، یعنی اللہ سے پناہ چاہنے کے لیے معمول بنائیں، یعنی اپنی حفاظت، جان مال عزت آبرو گھر کی حفاظت وغیرہ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر رکھیں، اور جو دعائیں معصورہ ہے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائیں اس کا بھی معمول بنائیے، آزاد مت رہیے۔ میرے نوجوانوں، آپ دکان آتے ہو، پڑھ کر کے نکلو۔ ایک دعا جو صبح صبح پڑھنے کا ہے 3 مرتبہ، کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ صبح میں 3 مرتبہ پڑھیے، شام میں 3 مرتبہ پڑھیے، آپ بھی حفاظت سے ہیں، آپ کی انشاءاللہ بچے وغیرہ سب حفاظت سے ہوں گے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی عادت ڈالیے، سب لوگ حفاظت سے رہیں گے پورے ہفتے انشاءاللہ۔ سورہ یاسین صبح میں پڑھنے کی عادت ڈالیے، سب لوگ حفاظت سے رہیں گے، رزق میں برکت ہوگا، مصیبت دور ہوگی۔ تو کیا فرمایا؟ آئندہ پیش آنے والی باتیں جو ذہنی یا دنیاوی اعتبار سے نقصان دہ ہو ہر انسان کے لیے، ان سے بچاؤ اور حفاظت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ سے پناہ چاہنے کی دعاؤں کا تحفہ دیا ہے۔ لہذا ان دعاؤں کو استعمال کیجئے، عمل کر کے، پڑھ کر کے خود بھی عمل کیجئے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، فرائض کے بعد ان تمام چیزوں کا اہتمام کیجئے، صبح میں اور شام میں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس کو بار بار سنیے اور اس کو یاد کیجئے، بڑا نفع بخش یہ دعا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔